بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا جن و انسان میں سے جس کا دل صاف کرنا چاہتا ہے تو اس تک علی علیہ السلام کی ولایت پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں علم پھیلانے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں کیا۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کل کے رزق کی فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آئے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے راحت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تاک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس سے نظر عنایت پھیر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اسے کافی ہوگا۔ القرآن کریم۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو لگتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ سید الشہید امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسی عبادت کرے جیسا اس کا حق ہے تو اللہ اس کی امیدوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کشمکش انسان کے باطن کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، نفیس اور عمدہ لباس پہننے سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ بلندی کو اللہ نے انکساری اور عاجزی میں چھپا دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آنکھ تو چربی سے بنی ہے، اصل دیکھنا روح اور عقل کا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے افضل بہتر تعلیم و تربیت ہے۔ بے شک تم تنہائی میں برائی کرو پھر بھی چار گواہ بالکل تیار ہیں، آنکھیں، دل، کان، ہاتھ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے نہیں کرائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ حامی و ناصر، دعا گو ساگر۔